بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں اپنے چنیوڑ کے ایک سرپرست قاری عبدالحمید حامد صاحب، ہمارے قرآنی سنٹر کے سرپرست حضرت قاری یامین گوہر صاحب اور دیگر حضرات جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، ہمارے پیر عابد صاحب، ہمارے بھائی شبیر احمد عثمانی صاحب اور ہمارے مہمان خصوصی جناب یوسف صاحب شیخ پوری، اسٹیج پر ہمارے آج چچا بشیر صاحب نظر نہیں آ رہے۔ مجھے یاد ہے 5-6 سال پہلے جلسہ ہوا تھا تو طارق بشیر صاحب، عابد بشیر اور شاہ نواز کے والد صاحب وہ یہاں موجود تھے۔ آج ہمیں ان کی کمی تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن ان کی اولاد نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمارے تینوں بھائی الحمدللہ ان حفاظ کی سرپرستی کے لیے موجود ہیں، تو ان کی خدمت میں اور یہاں مسجد کی انتظامیہ، جلسہ کی انتظامیہ، سب کی خدمت میں سلام مسنون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ آپ بھی کہہ دیں وعلیکم السلام۔ حضرات محترم، یہ قرآن مجید کی محفل ہے، حضرت مولانا حافظ محمد عمیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کے پاس بڑی بڑی اونچی نسبتیں ہیں، ہر وقت علماء کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، تو ماشاءاللہ اس قسم کی محفلیں منعقد کرتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک سے بڑی اور شے ہے کیا؟ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہے، اس نے قرآن کو کیا محفوظ کرنا ہے؟ در حقیقت قرآن پاک نے اس کو محفوظ کرنا ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے سورۃ ملک یاد کر لی اور وہ پڑھتا رہا تو قیامت کے دن اگر اس بندے کا اور گناہوں کی وجہ سے کوئی فیصلہ ہو بھی گیا جہنم میں جانے کا، تو سورۃ ملک جھگڑا کرے گی کہ اے اللہ، یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا میری سفارش قبول کر کے اس بندے کو جنت میں بھیج دے۔ تو یعنی اگر سورۃ ملک سینے میں ہے تو بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے جہنم میں جانے سے، تو جن کے سینوں میں پورا قرآن پاک ہے وہ کیسے جہنم میں جائیں گے؟ تو یہاں اس مدرسہ میں جو قرآن پاک کی تحفیظ کا کام ہے یا ناظرے ہی ہے، چلو کچھ ناظرے والوں کو بھی کچھ نہ کوئی صورتیں تو یاد ہوتی ہیں، تو بھائی یہ بڑا اونچا کام ہے۔ ہمیں کہا تو جاتا ہے نا قرآن مجید کے حافظ۔ میں بھی وہ 2-3 جلسے بھی الیکشن کے دوران ہوئے ہیں، یہاں بھی جو بچے ہوں گے جن کو پگڑیاں باندھنی ہیں، تو اشرف العلوم میں بھی جلسہ تھا، ایک ادھر خیر پورے میں جلسہ تھا، وہاں بھی قرآن پاک کا جلسہ تھا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ بھی قرآن مجید کے حافظ ہیں، میں بھی قرآن مجید کا حافظ ہوں، تو میں اور آپ ہم بیلی بن گئے سارے ہیں۔ آپ نے بھی قرآن پاک پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے کہ مجھے قرآن پاک پڑھے ہوئے حفظ کیے ہوئے کوئی ہو گئے 52 سال ہو گئے، یہ اب نئے حافظ بن رہے ہیں۔ ہم سارے بیلی انشاءاللہ، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن جھنڈے تلے ہم سب کو جو ہے وہ حملۃ القرآن جو ہے قرآن پاک کو اٹھانے والے، اللہ ہمیں اس صف میں شامل کر دے۔ تو بھائی علم جو ہے، علم جو اصل علم ہے وہ تو واقعتاً قرآن پاک کا ہی علم ہے۔ سارے سرچشمے اسی علم سے پھوٹتے ہیں۔
تو اللہ پاک کا وعدہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ پاک ان لوگوں کو سر بلند کرتے ہیں جو تم میں سے ایمان لے آئے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا اللہ ان کے تو بہت زیادہ درجے بلند فرماتے ہیں۔ تو ہم تو بھئی اللہ کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ علم والوں کے ساتھ ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے، علم والوں کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے، اور آج اور کل میں اللہ پاک نے ہمیں سیاسی میدان میں جو فوقیت عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، تو یہ در حقیقت یہ قرآن پاک کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ اور ختم نبوت کا مسئلہ وہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے، اور یہاں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکے۔ تو حضرات محترم، بڑے بڑے جاگیردار، صنعتکار، مل آنر وہ ہمارے مخالف تھے، اور ان کے اوپر ایک خوف طاری تھا کہ یہ ایک مولوی کا بیٹا، مزدوروں کی اولاد، یہ چنیوڑ کی تاریخ ہی کوئی نہیں تھی کہ پہلی بھی اللہ نے ایسی تاریخ بنائی کہ 3 مرتبہ تسلسل کے ساتھ بنا دیا ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب۔ اب یہ چنیوڑ کی 75 سالہ تاریخ کا ایک اور ریکارڈ ٹوٹ گیا کہ 4تھی مرتبہ اللہ پاک نے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں یہ عزت عطا فرمائی۔ تو یہ وہ مل آنر ہمارے ساتھ نہیں تھے، خدا کی قسم کوئی مل والا ہمارے ساتھ نہیں تھا، کوئی بڑے بڑے جاگیردار ہمارے ساتھ نہیں تھے، بلکہ جو جاگیردار تھے ہمارے ساتھ 30 40 سال پرانے جاگیردار تھے، وہ بھی ہمیں چھوڑ گئے۔ لیکن اللہ پاک ان علماء کی قطار کو وہ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ جاگیردار چلے گئے سارے، لیکن یہ 300 علماء، کم از کم 300 علماء جو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب بن مولانا عبد الوارث صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ میں انہوں نے اکٹھ کیا، میرے حق میں فیصلہ دیا، ان سارے جاگیرداروں سے، سب زمینداروں سے، ملونروں سے اللہ پاک نے ان کو فوقیت عطا فرمائی، اور یہ بھی سارے علم والے لوگ تھے۔ تو اللہ پاک نے علم والوں کے درجے بلند کیے ہیں، آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی ان کے درجات بلند ہیں، اور آخرت میں تو ہیں ہی ہیں۔ اس لیے بھائی یہ ہمیں جو سچی بات ہے، جو ووٹ ملے ہیں نا، ہماری جو اپنی جماعت تھی نا، اس کے بھی بڑے بڑے لوگ تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، لیکن اگر مضبوط رہے ہیں تو در حقیقت وہ مولوی گروپ کے وہ لوگ رہے۔ آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات سے 1 دن پہلے ہم ان کی زیارت کرنے کے لیے گئے، اور بھی وصیتیں فرمائیں۔ کیسے کہتے ہیں ولی ہر چے گوید دیدہ گوید، ولی جو کچھ کہتا ہے وہ دیکھ کر کہتا ہے۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے وفات سے 1 دن پہلے فرمایا کہ میرے نام کو تم 40 سال تک استعمال کرو۔ اب ابھی پکے 20 سال ہو گئے، 2004 میں وفات پائی، اور یہ ہمارا الیکشن 2024 میں آیا، پورے 20 سال۔ اور میرے پاس اب فوٹو موجود ہے، وہ سیفر والا فوٹو نہیں ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ آج کی بات جو ہمارے سامنے نظر آئی، سرکاری ووٹر جو ہے نا، سرکاری ووٹر یہ حاجی مولا بخش صاحب بیٹھے ہیں، 17 ووٹ تو انہوں نے لا کر مجھے دیے ویسے، اور وہ لیٹ بھی ہو گئے تھے۔ آج جو ہماری گنتی کی گڑبڑ ہوئی ہے انہی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ ان کے 17 ووٹ جو لیٹ آئے، لیکن اللہ نے ان کو بھی شمار کروا دیا۔
لیکن جو بتانے والی بات ہے، بتانے والی بات وہ یہ کہ اللہ پاک نے مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً کی محبت، ان کا نام لوگوں کے سینوں میں، دماغوں میں ایسا کندہ کر دیا ہے کہ اب وہ ووٹر میرا ہے۔ مجھے وہ سرکاری بندہ، اچھا سرکاری بندہ کوئی ان پڑھ تو نہیں ہوتا، لکھا پڑھا ہوتا ہے، لیکن جب اس نے مجھے سرکاری بندے نے ووٹ دینا تھا تو اوپر لکھتا کیا ہے، کینڈیڈیٹ کا نام لکھتا ہے مولانا منظور احمد چنیوٹی۔ سمجھ آئی ہے بات؟ یعنی وہ جذبات میں مجھے برملا لوگوں نے کہا مولانا صاحب آپ کی وجہ سے آپ کو ووٹ نہیں مل رہے، یہ آپ کے والد کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ وہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ محمد الیاس کو ووٹ دینا چاہتا تھا، لیکن مولانا منظور احمد چنیوٹی لوگوں کے دلوں دماغوں پر ایسا چھایا ہوا ہے کہ لکھنا تھا اس نے محمد الیاس اور وہ لکھ رہا ہے مولانا منظور احمد چنیوٹی۔ یہ ہے ختم نبوت کے عقیدہ کی خدمت کا صلہ۔ اللہ پاک جو ہم سچی بات ہے استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، میری آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ یار ہم سارے لوگ جو ہے نا اس مشن ختم نبوت کے اوپر پکے ہو جائیں، گامزن ہو جائیں، ہر روز کچھ نہ کچھ آپ کے منہ سے ایک مرتبہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ ہی لگ جائے۔ پروفیسر اشفاق صاحب تھے، سہارن فوت ہو گئے، ان کی روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ آغا شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کی بھی زیارت کی ہے، تو وہ جب کوئی خط لکھتے تھے، کوئی تحریر بناتے تھے تو سر ورق اوپر لکھتے تھے ختم نبوت، نیچے لگیر لگا کر زندہ باد۔ وہ کہتے پورا صفحہ کوئی پڑھے گا نہیں پڑھے گا، اتنا تو پڑھ لے گا ختم نبوت زندہ باد۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسی عقیدے پر ہمیں قائم دائم رکھے، موت آئے تو اسی عقیدہ پر آئے۔ اور یہ سبق ہمیں ختم نبوت کا بھی کس نے دیا؟ علماء نے دیا۔ علماء کے ساتھ رہنے سے ہی ہمارا معیار، قدر و منزلت دنیا میں بھی بلند ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی بلند ہوگی۔ میں تمام ان حفاظ کرام کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کرام کو، جلسے کی انتظامیہ کو، بلکہ پورے مسجد بلال والے، محلہ رحمان آباد والے سب کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارک پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بھائی، ایسے گزارش ہے کہ وفاق المدارس کے امتحان کے بعد ہمارا ختم نبوت کورس 15 روزہ جو والد صاحب کا تھا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ مجھے ملیشیا کا جو صوبہ ہے صبا، اس کے وزیر مذہبی امور نے دعوت یہ دی ہے کہ اس مرتبہ آپ فروری میں الیکشن بھگتا کے جلدی ہمارے پاس آئیں اور وہ ختم نبوت کا 15 روزہ کورس جو ہے وہ وہاں آ کر ملیشیا کے صوبہ صبا میں کرائیں۔ لیکن دیکھیں کیا بنتا ہے۔ تو ہمارا آج ہفتہ ہے، آج سے ہمارا وہ ختم نبوت کورس شروع ہونا تھا۔ میں اپنے حضرت شیخ قاری عبدالحمید حامد صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اب چونکہ ایک ہنگامہ برپا ہے، ہنگامی حالات ہیں، ہم اس کے لیے اشتہار پہلے دیتے ہیں۔ اور والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی مجھ سے یہ سبق پڑھ لو، مجھ سے یہ سبق پڑھ لو، سبق پڑھ لو، بھائی یہ امانت میرے سینے میں ہے، وہ میں قبر میں لے کر نہ چلا جاؤں۔ تو والد صاحب کو بڑی فکر ہوتی تھی۔ اب ہم آج سے کورس شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ہم کوئی اشتہار بازی بھی نہیں کر سکتے، زیادہ لوگوں کو جمع بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایک ہتھیار ہمارے پاس ہے کہ اگر کل اجلاس بلا دیا جائے اتحاد علماء دیوبند کا، تو حضرت جو ہے شیخ قاری عبدالحمید حامد صاحب ہر مسجد کے جو مسجد کا جو امام ہے، ہمارا جو ممبر ہے وہ اتحاد علماء دیوبند کا، اس کو یہ کہا جائے ہر امام یا ہر عالم
تین نمازی وہ اپنے ان کو وقت بک کرے، وہ صبح کے چلو ہم مختصر کر لیں گے 2 گھنٹے صبح کے 2 گھنٹے زور کے بعد کے، تاکہ حضرت مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ صدقہ جاریہ یہ اس میں تعطل نہ آئے، رک نہ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ قاری عبدالحمید حامد صاحب جو ہمارے سرپرست ہیں وہ اس تجویز سے اتفاق کریں گے۔ کل اگر اجتماع ہو جائے کسی جگہ، بے شک ہمارے یہاں ہی رکھ لیں مدرسے میں، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا اگر ہر امام 3 بندے نوجوان ادھیڑ عمر جس عمر کے بھی ہوں وہ اپنے اوقات میں وہ وقت رکھ لیں۔ تو جیسے میں نے یہ بات پہلے علامہ انور، دیکھو والد صاحب جو کورس کرواتے تھے نا، جو موجود ہے اس کے پہلے صفحے پر 2 قول علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی اسلامی تاریخ کا اس صدی کا سب سے خطرناک فتنہ وہ فتنہ قادیانیت ہے۔ لوگوں کے ایمانوں کو بچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دو۔ یہ کون تھے؟ علامہ انور شاہ کشمیری والد صاحب کے استاد جو تھے مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ استاد تھے۔ یعنی والد صاحب کے دادا استاد وہ ہمارے پردادا استاد۔ وقت تو مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے جانا ہے وہاں فیصل آباد۔ ابھی کیوں میں جو ملیشیا گیا تھا ابھی، تو اللہ نے بڑی کامیابی دی، اس میں بہت بڑا کردار ہے حضرت مولانا یاسین صاحب، قاری یاسین صاحب دارالقرآن والے۔ کل وہ خود سفر پر جا رہے ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرنے وہاں جو ہے وہ جا رہا ہوں۔ ابھی ہم نے جو وہاں جانا ہے فیصل آباد، تو بات آ گئی یعنی علامہ انور شاہ کے ساتھ والد صاحب کی کیا عقیدت تھی کہ 1980 میں جب دارالعلوم دیوبند ہم گئے تو والد صاحب ہم قبر تلاش کر کے گئے مولانا انور شاہ کشمیری کی، تو وہاں پہنچے تو والد صاحب نے جو بھی فاتحہ پڑھی الخانی کی تو رونے لگ گئے، آنسو پونجھ رہے، سرخ رومال تھا کندھے کے اوپر، اور مجھے ان کی محبت کو دیکھ کر مجھے فرمانے لگے دیکھو موت آئی ہے 2004 میں، لیکن موت کی فکر کتنی ہے 1980 میں فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر میری والد صاحب کہ 1980 میں فرما رہے ہیں کہ اگر میری موت مکہ یا مدینہ میں آ جائے پھر تو مجھے وہاں دفنا دینا، اور اگر کسی اور جگہ آئے تو مجھے آبائی قبرستان میں دفن کرنا۔ لیکن پھر آخر وفات سے 1 دن پہلے فرمایا کہ بھائی میں نے تمہیں کہا تھا کہ ادارے میں مجھے دفن کرنا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے عقیدت مند بہت ہیں، وہ میری قبر کو پوجا گاہ بنا دیں گے، تم روک نہیں سکو گے، تو اس کو میری قبر جو ہے یا آبائی قبرستان میں بنانا یا پیر حافظ یعقوب دے کول ہیں، جو یہ پیر حافظ یعقوب جو جامع عربیہ کے ساتھ والا قبرستان ہے اس میں، اور والد صاحب کی وصیت کے مطابق ان کو دفن بھی وہاں کیا گیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، تو ان کا یہ فرمان ہے کہ لوگوں کے ایمانوں کو بچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دو۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکے۔ جب ہم نے سبق ہی نہیں پڑھا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کون ہیں، قادیانی کون ہیں جی، وہ میرا نام مولانا قاری عثمان صاحب بیٹھے ہیں، یہ دیکھو ہاتھ کھڑا کرو نا، ہاتھ تو کھڑا کرو، یہ وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے، جس کی دعوت پر ہم ملیشیا گئے اور اللہ نے ایک پودا وہاں لگا دیا۔ تو اگر ہمیں علم ہی نہیں ہوگا کہ بھائی قادیانی کون ہے، ہم کون ہیں، ہمارے ان کے درمیان فرق کیا ہے، تو ہم ان کو کیسے جو ہے وہ روکیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے تحفظ ختم نبوت نہ کیا تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھتے رہتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، جب کوئی اوپرا بندہ، پرایا بندہ کسی گلی میں جاتا ہے تو کتا بھونکتا ہے۔ کتا اپنے مالک کے گھر میں کسی اوٹر آدمی کو نہیں گھسنے دیتا۔ تو یہی فرمان ہے کہ اگر کوئی جھوٹا دجال وہ ختم نبوت کے عقیدے پر ڈاکہ ڈال رہا ہو
ہم مزے سے سو رہے ہوں تو پھر تو کتا ہم سے بہتر ہو گیا، وہ اپنے مالک کی چوکیداری کرتا ہے، ہمیں رحمت للعالمین کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو میری اس مجمع سے بھی درخواست ہے بھائی 2 گھنٹے صبح کے 2 گھنٹے شام کے رکھ لو، اور حضرت قاری صاحب سے بھی درخواست ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے ارادہ کیا ہے کوئی بندے ساتھ دو گے کورس کے لیے کوئی دیکھو ہاتھ اٹھا کے پھر نیچے کر دی بھائی، دو بوڑھے جوان جس نے بھی مرنا ہے، میں تو کہتا ہوں جس کو بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر لینے کی خواہش ہے نا، اس کو چاہیے کہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو مجمع میں جن لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے 15-20 آدمی وہ بھی آئیں، اور جن کو ہمارے علماء کرام کل ترغیب دیں گے انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے۔ ہم محلہ رحمان آباد کے اوپر میں فدا ہو جاؤں پھر بھی تھوڑا ہے، بڑی دھمکیاں تھیں اس محلے کے پڑوس میں ہی ہمارے وہ حریف تھے، بڑی بڑی دھمکیاں دی ہیں، اس سب کے باوجود وہ یہاں سے سوچ رہے تھے کہ 1700 کی لیڈ ہمیں ملے گی، مگر وہ 120 کی لیڈ ان کو پڑ گئی، یعنی ہم سے نیچے رہ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری دینداری ہے۔ تو بھائی ہم انشاءاللہ فردن آ کر شکریہ ادا کریں گے۔ آج مسجد میں آ کر اجتماعی شکریہ ہو گیا، لیکن منیر رحمانی جو ہے اس کے ہاں پھر بھی حاضری دینی پڑے گی، کیونکہ اس نے کو حلوہ شریف اور جو نانوں کا بندوبست کیا ہوا ہے، تو 5 منٹوں کے لیے میں وہاں جاؤں گا، تو پھر لیکن ہم دوبارہ بھی آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔